نماز عید کی ترکیب نماز عید کی نماز کی ترکیب اور ترتیب کیا ہے؟ حلبی کبیری کے حوالے سے یہ تفصیلی بحث ہے۔ نماز عید کا طریقہ فقہ نے یہ نقل کیا ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے۔ ہم جیسے نیت کرتے ہیں تو دل کے استحضار کا نام یہی جو ہے نیت ہے۔ چنانچہ ہم جس طریقے سے عام نمازوں میں نیت کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ظہر فرض، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف، تو اتنی بات تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں۔ اس میں صرف اتنا لفظ بڑھا لے کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اس طریقے سے کہہ کر کے پھر ہم نیت باندھ کر کے تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر، ہم جب پہلی تکبیر کہتے ہیں پہلی رکعت میں تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہم کو ہاتھ کو مکمل طریقے سے باندھ لینا، جس طریقے سے ہم نماز میں باندھتے ہیں۔ پھر پہلی تکبیر جب پڑھ لیا تو اب ہم کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ہم کو ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہے۔ دونوں ہاتھ کو ہم کانوں تک جس طریقے سے اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کو اٹھائیں گے، اور ہاتھ کو اٹھانے کے بعد اب پہلی تکبیر کہا، ہاتھ کو چھوڑ دیا، یہ ایک تکبیر ہوئی پہلی رکعت میں۔ پھر دوسری تکبیر پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ 2 تکبیر ہوئی۔ پہلی تکبیر کو چھوڑ دیجئے گا، وہ تو تکبیر تحریمہ تھی، یہ زائد نہیں تھی، وہ زائد نہیں تھی، ابھی ہم نے 2 تکبیر کہی، یہ زائد ہے۔ پھر پہلی تکبیر کہہ لی، اس کے بعد دونوں تکبیروں میں پہلی اور دوسری دونوں تکبیر ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ کو چھوڑ دیا، ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں جب ہم کہے اللہ اکبر تو تیسری تکبیر کہنے کے بعد اب ہم کو ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اب یہ 3 تکبیر زائد ہو گئی، تینوں تکبیر کہنے کے بعد ہم نے جو ہے ہاتھ کو باندھ لیا۔ اب جس طریقے سے عام نمازوں میں امام جس طریقے سے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جمعہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورت کو ملاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس کو سورت ملائے، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، اور 1 رکعت کو مکمل کر لے گا امام۔ اس طریقے سے مکمل 1 رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت میں امام جب سجدے سے کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت وہ ملائے، جو بھی سورت وہ پڑھے، تو سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں اب نہیں جائے گا، سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد امام رکوع میں چلا گیا، تو اب یہاں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے۔ اب سورت پڑھنے کے بعد امام کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ تکبیر کہے، سورت ختم ہوگی، مثلا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ابھی ختم ہوگی، اب امام رکوع میں نہیں جائے گا۔ اب امام کھڑے 3 مرتبہ تکبیر کہے گا، پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر چھوڑ دے، 1 تکبیر ہوئی۔ دوسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے پھر چھوڑ دے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ امام کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے۔ اب یہ 3 تکبیر زائد ہو گئی۔ چوتھی تکبیر کے اندر امام ہاتھ کو اٹھائے بغیر رکوع کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع کے اندر چلا جائے گا، اور بقیہ نماز جب رکوع کے اندر چلے جائے گا تو بقیہ نماز یہ امام جو ہے جس طریقے سے عام نمازیں ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بقیہ نماز کو پوری کرے گا۔ یہ نماز کی ترکیب تھی۔ عید الاضحیٰ میں بھی یہی ترتیب ہے، اور عید الفطر کے اندر بھی یہی ترکیب ہے۔ دونوں نماز جو ہے ایک ہی جیسے ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل حلبی کبیری کے صفحہ 567، کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 472 پر نقل کی گئی ہے۔